السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں یگید کے پاس کھڑی دیدار اس لمحے کو یاد کرتی ہے جب ملون خاتون نے اسے تھپڑ مارا تھا۔ وہ غصے سے کہتی ہے، میں تمہیں اس تھپڑ کی بھاری قیمت چکانے پہ مجبور کر دوں گی ملون۔ اس لمحے شہنشاہ وہاں پہنچتا ہے اور یگید کو دیکھنے لگ جاتا ہے، پھر دیدار سے پوچھتا ہے اب اس کی حالت کیسی ہے دیدار خاتون؟ دیدار کہتی ہے ٹھیک ہے، لیکن میرا بیٹا موت کے منہ سے واپس آیا ہے، یہ سب فاطمہ اور فلاویوس نے کیا ہے اور اب وہ دونوں قید خانے میں ہیں، لیکن میں جانتی ہوں کہ ملون ان کا کچھ نہیں بگاڑے گی۔ نیم بیہوشی میں یگید مسلسل فلاویوس پکار رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں اس کی جان خود لوں گا۔ شہنشاہ کہتا ہے میرے بیٹے کیا تم ٹھیک ہو؟ یگید کہتا ہے بابا جان میں ٹھیک نہیں ہوں، جب تک میں فلاویوس کو جان سے نہ مار دوں میں ٹھیک نہیں ہوں گا، میری روح بری طرح سے جل رہی ہے۔ شہنشاہ کہتا ہے یہ وقت گزر جائے گا بیٹا، گزر جائے گا۔ یگید کہتا ہے میرا زخم عام نہیں ہے بابا جان، فلاویوس وہی تاجر ہے جس سے فاطمہ محبت کرتی تھی۔ شہنشاہ کہتا ہے میرے بیٹے بالکل فکر نہ کرو، ذرا بھی پریشان نہ ہو، آج اٹھ کھڑے ہونے کا دن ہے، میں تمہارا بدلہ لوں گا۔ دیدار کہتی ہے کیا مطلب ہے کہ وقت آ گیا ہے؟ شہنشاہ کہتا ہے جب صبح طلوع ہوگی تو تم نیلوفر، گونچا اور حلیمہ کو ان کے کمروں میں قید کر لو گی، اور جہاں تک تعلق ملون خاتون کا ہے ان سے میں خود نپٹوں گا۔ دیدار کھڑے ہو کر کہتی ہے الحمدللہ، مجھے اس دن کا بے صبری سے انتظار تھا۔ یگید اٹھتے ہوئے کہتا ہے لیکن میں تو شہنشاہ اس سے کہتا ہے تم یہیں رہو گے بیٹا، تم یہیں رکو گی، فلاویوس اور فاطمہ خاتون قید میں ہیں اور تم ہی ان کا حساب چکاؤ گی۔ ادھر رات کا اندھیرا چھٹنا شروع ہو جاتا ہے مگر سلطان کا سفر اب بھی جاری ہوتا ہے۔ ادھر بورسا میں شہنشاہ آگے بڑھتے ہوئے سپاہیوں کے پاس آتا ہے اور ان سے کہتا ہے آؤچی اور دلیجا کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ جلدی کریں۔ دیدار بھی اس کے پیچھے پیچھے آتی ہے اور شہنشاہ بے چینی میں ٹہلتے ہوئے کہتا ہے میں نے کہا تھا کہ ایسا مت کرو اورحان۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ غصے میں خنجر میز میں گاڑ دیتا ہے اور کہتا ہے میں ہمیشہ کہتا رہا کہ ایسا نہ کرو، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ اورحان تم اپنے غلط فیصلوں سے ریاست کے مستقبل کے ساتھ نہیں کھیل سکتے، اور اب تم میرے مستقبل کی راہ میں کھڑے ہو اور تمہاری وجہ سے آج میرا بیٹا مارا جاتا۔ دیدار کہتی ہے اگر اس نے اس کافر فلاویوس کو اندر نہ آنے دیا ہوتا تو سب کچھ ٹھیک رہتا۔ شہنشاہ کہتا ہے کاش اس نے ایسا نہ کیا ہوتا، کاش اس نے ایسا نہ کیا ہوتا، میں اسے بہت منع کرتا رہا۔ اورحان نے تمام حدیں پار کر دی ہیں، ساری حدیں پار کر دی ہیں۔ اس جاگیر کو ریاست بنانے کے لیے سب سے زیادہ جدوجہد کس نے کی؟ یہ سب عثمان کے بیٹے بول چکے ہیں اور ان میں تکبر آ گیا ہے۔ انہوں نے سردی علاقوں کی تمام ترکمان ریاستوں سے دشمنی مول لی ہے اور انہیں اس ریاست کا دشمن بنا دیا ہے۔ آج کے دن کی قسم میری جان، میں آج بغاوت کی آگ بھڑکا دوں گا اور شام ڈھلنے سے پہلے میں اس قوم کو آل عثمان کی چنگل سے آزاد کرا لوں گا اور میں ان کی کیے گئے ہر کام کا حساب لوں گا۔ بورسا میں صبح کے وقت سپاہی تلواریں تیز کر رہے ہوتے ہیں۔ سردار دلیجا ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے فوجیوں فوراً سے پہلے تلواریں سنبھال لو، ہمارے سلطان قلعہ حصار میں انتظار کر رہے ہیں۔ ایک سپاہی پوچھتا ہے خیریت تو ہے؟ دلیجا کہتا ہے بنو گرمیان ہم پہ حملہ کرنے والے ہیں اور ہمارے سلطان معظم کو مدد درکار ہے۔ سپاہی کہتا ہے مظلوم ظالموں سے قصاص کے منتظر ہیں اور ہمارے اپنے دینی بھائی ہمیں دشمن سمجھ بیٹھے ہیں۔ دلیجا کہتا ہے عوام میں خوف نہ پھیلے اس لیے کسی کو کچھ ظاہر نہیں کرنا، ہم بورسا کی حفاظت خود سنبھال لیں گے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر علاؤدین سپاہیوں کے ساتھ گھوڑا دوڑا ہی رہا ہوتا ہے کہ ان پہ تیر برس پڑتے ہیں۔ تیر برستے ہوئے دیکھ کے وہ سب ایک دم سے گھوڑے چھوڑتے ہیں اور ڈالیں تھام لیتے ہیں۔ تیر اندازوں کو دیکھتے ہوئے علاؤدین کہتا ہے یہ شہنشاہ غدار کے کتے ہیں اور صاف ظاہر ہے کہ یہ اسی کی سازش ہے، ہم اس گھات کو ناکام بنا دیں گے اور انہیں کوئی موقع نہیں دیں گے۔ جاڑیوں میں سے تیر انداز مسلسل ان پہ تیر برساتے ہی چلے جاتے ہیں۔ علاؤدین کے حکم پہ جوابی تیر اندازی کی جاتی ہے اور غداروں کو چن چن کے مارا جاتا ہے۔ ادھر زندان میں فاطمہ سو رہی ہوتی ہے جبکہ فلاویوس اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد فاطمہ کی آنکھ کھلتی ہے، وہ پلٹ کے فلاویوس کو دیکھتی ہے۔ فلاویوس اسے پوچھتا ہے تمہارے زخم کا کیا حال ہے؟ فاطمہ کہتی ہے میری روح جل رہی ہے۔ فلاویوس پوچھتا ہے کیا زخم کی وجہ سے تکلیف میں ہو یا اس بات سے جو تمہاری والدہ نے تم سے کہی؟ فاطمہ اٹھتی ہے اور اس کے پاس آ کر کہتی ہے میری والدہ مجھ سے پہلی بار اتنی ناراض ہوئی ہیں، میں ان کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرا بھائی میری والدہ سے بھی زیادہ سخت ثابت نہ ہو۔ فلاویوس کہتا ہے یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، کاش میں۔ تو فاطمہ کہتی ہے کاش مت کہو، مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے، میں جانتی تھی کہ یہ راز ایک دن کھل کے رہے گا، لیکن محبت ہر چیز پہ غالب آ گئی، میں نے تمہاری محبت سے کبھی منہ نہیں موڑا۔ تو کیا میں نے کوئی غلطی کی؟ ہاں میں نے کی، جس دن یگید سے وعدہ کیا، ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے اور یہ کہ سب کچھ جھوٹ تھا، لیکن مجھے اپنے لیے کوئی اور راستہ نہیں ملا۔ فلاویوس کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ تم نے یہ سب کیوں کیا اور میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوا اور تمہیں بھی خود سے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ فاطمہ پوچھتی ہے اب ہم کیا کریں گے؟ تو فلاویوس کہتا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن خبردار جو تم خوفزدہ ہوئی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ فاطمہ کہتی ہے تمہاری حالت مجھ سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے اور اس کے علاوہ کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ تم چلے جاؤ گے؟ فلاویوس کہتا ہے اگر تم مجھ سے کہو گی کہ رک جاؤ تو میں رک جاؤں گا۔ فاطمہ کہتی ہے میں ایسا نہیں کہوں گی، جو جانا چاہتا ہو میں اسے رکنے کا نہیں کہوں گی۔ فلاویوس کہتا ہے اب یہ شادی نہیں ہوگی نا؟ فاطمہ کہتی ہے بالکل نہیں ہوگی۔ فلاویوس کہتا ہے تمہارے منہ سے شہد ٹپک رہا ہے۔ فاطمہ خاتون آپ کے منہ سے کتنے خوبصورت الفاظ نکل رہے ہیں۔ فاطمہ کہتی ہے کچھ پتہ نہیں کہ ہمارا انجام کیا ہوگا۔ فلاویوس کہتا
کہتا ہے میں ساری رات تمہیں دیکھتا رہا لیکن اب یہ قید خانہ میرے لیے جنت جیسا ہے۔ فاطمہ کہتی ہے تو تم نہیں جاؤ گے ہے نا؟ فلاویوس کہتا ہے میں ایسی کسی جگہ نہیں جاؤں گا جو مجھے تم سے دور کر دے، یہ میرا وعدہ ہے۔ پھر فاطمہ ایک دم سے پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہے جب میرے بھائیوں کو پتا چلے گا تو کیا ہوگا فلاویوس؟ دوسری طرف سے رات کے بعد صبح ہو جاتی ہے۔ سلطان کا سفر اسپورچا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اب بھی جاری ہوتا ہے۔ ادھر نیلوفر، گونچا اور حلیمہ ملعون خاتون کے کمرے میں داخل ہوتی ہیں۔ وہاں پہ ملعون خاتون کو نہ دیکھ کر حلیمہ کہتی ہے امی جان کہاں ہیں؟ کیا انہوں نے ہمیں نہیں بلایا تھا؟ گونچا کہتی ہے عجیب بات ہے، وہ کہاں ہیں؟ اس لیے میں دیدار شدید غصے میں اندر داخل ہوتی ہے اور خنجر گونچا کے گلے پر تان لیتی ہے۔ یہ دیکھ کے نیلوفر کہتی ہے تم یہ کیا کر رہی ہو دیدار؟ خواتین آگے بڑھتے ہوئے حلیمہ اور نیلوفر کو بھی دبوچ لیتی ہیں۔ دیدار ان سے کہتی ہے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دو۔ حلیمہ کہتی ہے تم پاگل ہو گئی ہو؟ تو دیدار اس سے کہتی ہے تم نے ابھی تک میرا پاگل پن دیکھا ہی کہاں ہے، میں اس معاملے میں مذاق نہیں کر رہی۔ گونچا کہتی ہے دیدار ہوش میں آؤ، تم کیا کر رہی ہو؟ تو دیدار کہتی ہے ہوش میں تو آپ آئیں نیلوفر، اب تمہاری سلطنت ختم ہو چکی ہے، تمہارا مرد اب موت کا سامنا کر رہا ہے۔ نیلوفر کہتی ہے تو یہ بغاوت ہے ہاں؟ کیا ان تمام سالوں اور سردار عثمان کا کوئی لحاظ نہیں رہا؟ تم پر لعنت ہو۔ حلیمہ کہتی ہے تم لوگ شادی کے بعد یہ سب کرنے والے تھے لیکن تمہارا کھیل بے نقاب ہو گیا۔ نیلوفر کہتی ہے میں تمہیں اس محل سے زندہ نہیں جانے دوں گی۔ پھر ایک دم سے بچوں کا خیال آتا ہے اسے اور وہ کہتی ہے میرے بچے، اگر تم نے میرے بچوں کو رتے برابر بھی نقصان پہنچایا۔ دیدار کہتی ہے جب چھری تمہارے بچوں کی گردن پر ہے تب تمہیں ان کی یاد آ رہی ہے نا؟ تمہاری وجہ سے میرا بیٹا موت کے منہ سے واپس آیا ہے۔ گونجا اسے مکہ مار کر پیچھے دھکیل دیتی ہے مگر جیسے ہی حرکت کرنے لگتی ہے باقی خواتین ایک دم سے اس کی گردن پہ تلوار رکھ لیتی ہیں۔ سپاہی بھی نیزے لے کر کمرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ دیدار گونچا کے پیٹ پہ خنجر رکھتے ہوئے کہتی ہے اگر تم نے اپنی مرضی نہ کی ہوتی اور میری بات مانی ہوتی اور علاؤالدین کو تخت پر بٹھا دیا ہوتا تو بات یہاں تک نہ پہنچتی اور تم اس سے پہلے ہی ماں بن چکی ہوتی۔ گونچا کہتی ہے جو کہنا ہے صاف صاف کہو اور کھل کے کہو۔ دیدار کہتی ہے تو پھر میں بات صاف صاف کہتی ہوں، علاؤالدین کے تخت نشین ہونے سے پہلے تمہارا بچہ ہونا ضروری نہیں تھا، میں تمہاری مدد کرتی تاکہ تمہارا بچہ ہو سکے اور تم زندگی بھر میری احسان مند رہتی۔ نیلوفر کہتی ہے تم کیا بکواس کر رہی ہو، تم نے کیا کیا ہے؟ دیدار کہتی ہے تم سب مارے جاؤ گے تو اس لیے میری بات غور سے سنو، وہ جو دوا شفا کی نیت سے پی رہی تھی نا وہی اس کے حاملہ نہ ہونے کی وجہ تھی اور اپنی شدید مایوسی میں اس نے بغیر کچھ پوچھے وہ سب کھا لیا جو میں نے اسے دیا۔ یہ سن کے گونچا کو بہت دکھ ہوتا ہے، وہ کہتی ہے تم ایک شیطان ہو، تم نے کیا کیا ہے دیدار؟ دیدار دعا کرو کہ آج میں مر جاؤں، اگر میں آج زندہ بچ گئی تو تمہیں جان سے مار دوں گی۔ دیدار کہتی ہے کوشش کر کے دیکھ لو۔ سپاہیوں نے ان پہ نیزے بھی تانے ہوتے ہیں۔ گونچا کو پھر سے گھٹنوں کے بل بٹھا دیا جاتا ہے۔ دیدار کہتی ہے تم سب کی موت یقینی ہے لیکن میں اپنے ہاتھ تم لوگوں کے خون سے گندے نہیں کروں گی، آج میرے سردار تخت پر بیٹھیں گے، سپاہیوں ان سب کو مار ڈالو۔ یہ کہتے ساتھ ہی دیدار چلی جاتی ہے۔ نیلوفر بازو میں چھپائے ہوئے خنجر سے رسی کاٹنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور ایک دم سے سپاہیوں کے نیزے پکڑ لیتی ہے، انہیں دھکیلتے ساتھ ہی باقیوں کی رسیاں بھی کاٹ ڈالتی ہے۔ دوسری طرف قاسم اور سلیمان ننھی بچی کے ساتھ اپنے کمرے میں موجود ہوتے ہیں۔ وہ ننھی بچی پوچھتی ہے جب آپ لوگ پہاڑ پر گئے تھے تو کیا آپ نے واقعی اصلی تلواریں استعمال کی تھیں؟ سلیمان کہتا ہے بالکل، اب ہم لکڑی کی تلواروں سے مشق نہیں کرتے کلثوم۔ قاسم کہتا ہے ہم جلدی جنگ پر جائیں گے کہ اس لیے باہر سے بغاوت کی آوازیں آتی ہیں اور خان سردار کے جنگجو کو مار ڈالو۔ یہ سن کے کمرے میں موجود بچے بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے وہ تینوں چوکنے ہو جاتے ہیں۔ سلیمان کلثوم کو ایک میز کے پیچھے چھپا دیتا ہے اور پھر دروازہ بند کر دیتا ہے۔ وہ قاسم سے کہتا ہے چلو قاسم تم بھی وہاں چھپ جاؤ۔ تو قاسم کہتا ہے میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا بھائی جان، مگر سلیمان کہتا ہے میری بات مانو اور وہاں چھپ جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی قاسم بھی چھپ جاتا ہے۔ باہر سے سپاہی دروازہ توڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ سلیمان اپنی چھوٹی سی تلوار کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ باہر بھی شہنشاہ کے سپاہیوں نے محاذ ہر طرح سے سنبھال لیا ہوتا ہے، اس لیے میں سلطان اورحان اپنے ساتھیوں اور شہزادی اسپورچا کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر سپاہی کہتے ہیں اورحان ابھی تک مرا نہیں ہے، سپاہیوں اسے شہر میں داخل مت ہونے دینا، تیر چلاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی تیرانداز تیر چلا دیتے ہیں۔ سلطان اور ان کے ساتھی بڑی مشکل سے اپنا بچ بچاؤ کرتے ہیں اور ڈالیں تھام لیتے ہیں۔ وہ سب ایک دم گھوڑوں سے اتر جاتے ہیں اور جوابی تیر اندازی کرتے ہیں۔ جوابی تیر اندازی میں بلندی پہ موجود سپاہی گر جاتے ہیں اور دروازے پہ موجود سپاہی تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہتا ہے شہنشاہ صاحب کو اطلاع دو۔ یہ سن کے ایک سپاہی اندر کی جانب بھاگ پڑتا ہے۔ سلطان اپنے سپاہی سے نیزہ لیتے ہیں اور پوری قوت کے ساتھ اس کی طرف پھینک دیتے ہیں۔ نیزہ سپاہی کی پیٹ سے آر پار ہو جاتا ہے اور سلطان اپنے ساتھیوں کے ساتھ بورسا میں داخل ہوتے ہیں۔ سلطان کا ایک سپاہی بھاگتا بھاگتا سلطان کے پاس آتا ہے۔ سلطان اس سے پوچھتے ہیں کیا ہو رہا ہے، شہنشاہ کے آدمی دروازے پہ پہرا کیوں دے رہے ہیں؟ تو سپاہی کہتا ہے تلیجہ صاحب نے کہا کہ جنگجو کو کراچی حصار کی مدد کے لیے بلایا گیا ہے۔ سلطان کہتے ہیں تو وہ ان کی جگہ اپنے آدمی کھڑے کرے گا، تمہارا یہی مطلب ہے نا؟ دروازے بند کر دو، کوئی باہر نہ نکل پائے، سپاہیوں اسپورچا کو کسی محفوظ جگہ پہ لے جاؤ۔ مگر شہزادی اسپورچا کہتی ہے نہیں، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، شہنشاہ ہم سب کا مشترکہ دشمن ہے۔ سلطان کہتے ہیں تمہاری جان میرے لیے اہم ہے، تم یہ رہو گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کرخلیل سپاہیوں سے کہتا ہے شہزادی کی حفاظت کرنا۔ سلطان اور ان کے ساتھی آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔
بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔